مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اور جو اس وقت صورتحال پوری دنیا جس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے وہ فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، جہاں اسرائیلی فوج اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور نہتے فلسطینیوں پر حملہ آور ہے. ان کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے میں اور اس کی ادائیگی کرنے میں بھی رکاوٹ ڈال رہی ہے. رمضان بھی اسی طرح سے گزر گیا، بمباری ہو رہی ہے. تقریباً 350 کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں. شہید ہونے والوں میں 100 کے قریب بچے بھی شامل ہیں. اور اس کے جواب میں جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، بالعموم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پتھروں سے لڑتے ہیں، اپنے جذبہ ایمانی سے لڑ رہے ہیں. صرف اس کے جواب میں غزہ سے حماس نے جو راکٹ فائر کیے اس کے اوپر پوری دنیا میں شور مچا دیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے تو کوئی تناسب ہی نہیں ہے، 1 اور 1 لاکھ کا تناسب بھی نہیں ہے. لیکن پوری دنیا کی جو غالب طاقتیں ہیں وہ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اسرائیل کے، اور باضمیر انسان مغرب میں بھی فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. بدقسمتی سے جو مسلم حکمران طبقہ ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے مواقع پہ یا تو سامراجی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یا خاموش رہتا ہے، یا زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا. اور یہی ہماری جو ہے وہ کمزوری ہے، جس کے نتیجے میں آج فلسطین جیسی جگہ، انبیاء کی سرزمین، اس وقت صہیونیوں کے قبضے میں ہے اور ہماری آواز اس طرح سے اٹھ نہیں رہی. اس کو اپنا فرض سمجھا ہے کہ پوری امت میں بیداری پیدا کی جائے، ان اعلی کار حکمران طبقے کے خلاف بھی جو صہیونیوں کے یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی جو ہے وہ ان کے نمائندے کے طور پر موجود ہیں، اور اس طبقے کے خلاف بھی کہ جو پوری دنیا میں ویسے تو انسانیت کا درس دیتا ہے لیکن انسانیت سوز مظالم میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، خاص طور پر امریکہ. تو ہم حاضر ہوئے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں کہ 23 مئی کو اتوار کے دن 4 بجے شارع فیصل پر ایک بہت بڑا مارچ، ہم فلسطین مارچ منعقد کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ کراچی جو کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے اس کے شائع نشان ہوگا. ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنا احتجاج نوٹ کرا سکتے ہیں، ہم یکجہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تمام طبقہ ہے زندگی سے رابطہ کر کے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اسی سرپرستی کے لیے اور جو ہے رہنمائی کے لیے ہم مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ آپ سے ظاہر خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کے رفقا کا شکریہ کہ وہ ایک دینی ملی انسانی اور عالمی مسئلے پر میدان عمل میں آ رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کا المیہ ہمارے لیے انتہائی دکھ، درد اور کرب کا باعث ہے. ہم جب نہتے بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر گولے برستے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. اپنی بے بسی پر دکھ ہوتا ہے. وہ عمارتیں جو انہوں نے بڑی محنتوں سے بنائیں، ان کے ہاسپیٹل، ان کے تعلیمی ادارے، ان کو راکھ کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے. جیسا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ وہ کم از کم رد عمل ہے کہ ہم اپنا احتجاج دنیا کے سامنے ریکارڈ کرائیں کہ مسلم عوام کو مسلم حکمرانوں پر قیاس نہ کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کے دل دکھی ہیں اور
اس طرح سے مسلمانوں کو بند گلی میں نہ لے جایا جائے کہ پھر لوگ انتہا پسندی کی طرف نکل جائیں۔ اگر اس دنیا کو انتہا پسندی سے، تشدد سے، ظلم و عدوان سے بچانا ہے تو پھر دنیا میں انصاف قائم کرنا ہوگا، مظلوم قوموں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ میں حافظ نعیم الرحمن صاحب کی جو احتجاجی ریلی ہے اس کی پوری حمایت کرتا ہوں۔ سب حضرات خیر کے کام میں تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس لیے ان کاموں میں باہمی تعاون ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ مگر میں حافظ نعیم الرحمن صاحب سے سوال کروں گا کہ یہ جو 57 مسلم حکمران، سلاطین، ملوک، صدور اور وزرائے اعظم ہیں جو معطل اور مفلوج نظر آتے ہیں، ان کے خلاف آپ کب میدان میں نکلیں گے اور ان کی بے عملی پر آپ قوم کی ترجمانی کب کریں گے؟ کہ ہماری پارلیمنٹ میں جب فلسطین کا مسئلہ پیش کیا گیا تو بے حسی کا عالم یہ تھا کہ خود وزیر اعظم قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھے کہ کم از کم وہ قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتے۔ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ گورنر پنجاب، وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر قانون پنجاب نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا، ان کے اسیروں کی رہائی کے لیے وعدہ کیا، لیکن مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ اسیران تحریک ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیلوں میں اذیتیں ہی ہیں، اور ان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے میں متوجہ کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ جو تحریری وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری کی جائے اور لوگوں کو انتہا پسندی پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہمارے ملک میں یہ جو کلچر پروموٹ کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی میدان میں آ کر نظام کو مفلوج نہ کرے، اس کی بات کتنی ہی جسٹیفائڈ، کتنی ہی منصفانہ، کتنی ہی جینون اور کتنی ہی حق پر مبنی کیوں نہ ہو، اس نظام میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دینی قوتوں کو اس مسئلے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصرنا علی اعدائنا و اعدائک و اعداء الدین۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ اللہم ربنا نجنا برحمتک
من القوم الظالمین، من القوم الفاسقین، من القوم المتمردین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین، فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اس عہد کے فرعونوں، نمرودوں، جابروں اور ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرما. آمین آمین. ان کے مظالم سے نجات عطا فرما. آمین. یا اللہ کی اپنے اسباب غیب سے مدد فرما، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ اس عہد کے فرعونوں، ظالموں اور نمرودوں کی شوکت کو توڑ دے. اے اللہ ان کی قوت کو پامال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ.